ہم کم نہیں ہیں، ہم 25 کروڑ ہیں. ہم 25 کروڑ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے عمران خان ٹھیک ہے. اس بیماری کا علاج اور کوئی نہیں ہے. یہ بیماری عشق ہے، پاکستان سے عشق ہے، اس کے عوام سے عشق ہے، اور اس عشق کا نام ہے عمران خان. اور بات اس نہج پہ پہنچ گئی تھی کہ عمران خان صاحب عدالت میں، جج صاحب پہنچ چکے ہیں، سرکاری وکلاء آ چکے ہیں، میڈیا کے نمائندگان تک اندر جا چکے ہیں، لیکن ہمارے وکلاء، خاص کر سینئر وکیل علی ظفر صاحب اور باقی ہم سب جتنے بھی یہاں موجود تھے، کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. پھر جب ہم وکلاء نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس پہ جا کے پریس ٹاک کرتے ہیں اور باقاعدہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کرواتے ہیں، تو پھر آخر میں جا کے چند وکلاء کو اندر جانے دیا. ان حرکتوں سے نہ آپ عمران خان صاحب کے حوصلے توڑ سکتے ہیں اور نہ ہمارے. آپ نے کل مجھے روکا تھا، آج میں پھر یہاں موجود ہوں، اور ہم تب تک، اور میرے جیسے بہت سے کارکن، ہم تب تک آتے رہیں گے جب تک قوم کا، امت کا لیڈر یہاں سے نکل نہیں جاتا عزت کے ساتھ. اور یہ بھی میں کہہ دوں، جیلوں میں وقت گزار کے میں نے، میرے ساتھیوں نے، ہمارے لیڈر نے بہت سی ایسی چیزیں دیکھی جو جیل جانے سے پہلے نہیں دیکھی تھی. انشاءاللہ جب ہم حکومت میں آئیں گے ان جیلوں کی بھی حالت بہتر کریں گے انشاءاللہ. یہاں جو ملزمان یا مجرمان یا سزا یافتہ قیدی جو ہیں، ان کے ساتھ جو ہوتا ہے، ایک شخص بہت بھی گنہگار ہے، ایک شخص بہت بھی گنہگار ہے، انسان تو ہے، لیکن آپ عام پاکستانی کا کیا خیال کریں گے جب آپ نے اپنے ملک کے سابق وزیر اعظم، جو امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اس کو 5-6 دن آپ نے کال کوٹھڑی میں بغیر بجلی کے رکھا، اور جب وہ بغیر بجلی کے تھا، اس کا مطلب وہ کتاب تک نہیں پڑھ سکا، وہ اندر قرآن پاک کی تلاوت تک نہیں کر سکا. کیا ثابت کیا آپ نے؟ عمران خان کا قد تو اور بڑا ہو گیا، آپ کا قد چھوٹا ہو گیا. اس بڑے انسان کے سامنے آپ چھوٹے بونے لگ رہے ہیں. آپ بڑے عہدوں پہ بیٹھے چھوٹے چھوٹے بونے ہیں، جن کے ساتھ عوام وہ سلوک کرے گی کہ دنیا یاد رکھے گی. اور اگر کسی کو شک ہے، ہم کسی کی بےزتی کے قائل نہیں ہیں، ہم انسان کی بطور انسان عزت کے قائل ہیں. یہ جو سابق چیف جسٹس صاحب پاکستان سے باہر گئے ہیں، اگر کسی نے کوئی بدتمیزی کی ہے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن عوام کے احتجاج، ان کے غم و غصے کو سمجھیے. عوام ناراض ہے، قوم ناراض ہے، قوم آپ سے متفق نہیں ہے، آپ کی فیصلہ سازی سے متفق نہیں ہے. جس طرح آپ حکومت چلا رہے ہیں یا چلوا رہے ہیں، یہی وہ باتیں ہیں جب میں کرتا ہوں پھر میری ملاقات خان صاحب سے نہیں کرنے دی جاتی، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ جس طرح آپ حکومت چلا رہے ہیں یا چلوا رہے ہیں، اس سے سب کچھ چل سکتا ہے، ملک نہیں چل سکتا. کوئی ذی شعور شخص جس کے پاس تھوڑا بھی ہوش ہے، وہ اس پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے نہیں آ رہا، وہ اس پاکستان میں فیکٹری نہیں لگا رہا. چلتی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. زمانہ گزر گیا سٹیل مل کو فوت ہوئے، زمانہ گزر گیا پی آئی اے کو ایک زخمی شیر بنے ہوئے. ایک زمانہ اس کا تماشا کرتا تھا، دیدار کرتا تھا، لوگ سیکھتے تھے ہم سے. ایمریٹس ہم سے سیکھتا تھا، قطر ایئر لائنز، یہ سارے ہم سے سیکھتے تھے. سنگاپور کہتے پیسیفک والے سارے ہمارے ٹرین لوگ ہیں. آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ یہ جو سٹیل مل ہے ہماری، کل بھی میں نے اس پہ بات کی، یہ ہمارا نہ صرف دفاعی پیداوار کا امپورٹنٹ ایک حصہ تھا، بلکہ اس سے آپ کی انڈسٹری بڑھ رہی تھی. آپ کی تمام امپورٹنٹ اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ میں آپ کی سٹیل مل کا ایک حصہ تھا. اس کو عمران خان نے تباہ کیا. پی آئی اے کا بھٹا عمران خان نے بٹھایا. ریلوے آپ کی اسٹریٹجک ایسٹ ہے. ریلوے کسی بھی ملک کے لیے ایک لائف لائن ہوتی ہے. ہندوستان میں دیکھیں، ہمارا ازلی دشمن اس کو کہیں، حریف اس کو کہیں، لیکن یہ ایک بات ازر من الشمس ہے.
آپ کا دشمن بھی جب ترقی کرتا ہے تو آپ سوچئے کہ وہ کیسے آگے جا رہا ہے. آج ہندوستان کی آدھے سے زیادہ ان کی ٹرانسپورٹ، خاص کر ان کی لاجسٹکس، ساری تھرو ریلوے ہے. آج پاکستان ریلوے کی حالت دیکھیں، ایک مردہ گھوڑے کی طرح ہے. لوگ گھروں میں سالہ سال سے بیٹھ کے مفت کی تنخواہیں کاٹ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کریں؟ آپ ڈیوٹی دیں، وہ ڈیوٹی کریں گے. تو کوئی ایسٹ آپ نے چھوڑا، آپ نے نہیں چھوڑا، کوئی جگہ آپ نے نہیں چھوڑی. اس ملک کا کیا بنے گا؟ عمران خان کا آپ کیا کر لیں گے؟ جب تک اللہ نے لکھا ہے انشاءاللہ وہ رہے گا، اور کوئی دنیاوی طاقت اس کو ہم سے دور نہیں کر سکتی. لیکن آپ جتنا عمران خان صاحب کو قوم سے دور رکھ رہے ہیں، اتنا پاکستان ترقی اور استحکام سے دور ہوتا جا رہا ہے. یہ نقصان آپ اگر سمجھیں، اگر تھوڑا عقل سے کام لیں، یہ عمران خان کا یا میرا کم یا میری جماعت کے لوگوں کا کم، یہ اس ملک کے عوام اور آپ کے بچوں کا بھی ہے. آپ کے بچوں نے اس ملک میں نہیں رہنا. کیا سب نے پاکستان چھوڑ کے کہیں اور جزیروں پہ چلے جانا ہے؟ ایک تو یہاں لوگوں کو یہ جزیرے خریدنے کی بڑی بیماری ہے. یار جزیرہ چھوڑو، پاکستان کا سوچو. اس پاکستان میں ہمارے پرکھوں کی ہڈیاں دفن ہیں. کوئی ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ کل کو جب آپ اور میں نہ رہیں، ہمارے بچے اور آل اولاد، اللہ کرے غلام رسول ہو، وہ آ کے وہاں دو ہاتھ تو اٹھا سکیں. آج اگر آپ مال بٹور کے، ملک کو لوٹ کے، تباہ و برباد کر کے، اور ایسے فیصلے کر کے کہ آپ اس ملک میں کسی کو چہرہ نہ دکھا سکیں، دن کی روشنی میں بازار میں نہ جا سکیں، آپ اس ملک کو چھوڑ گئے، یاد رکھیے اس ملنگ کی یہ بات. آپ کا تو نہیں پتا، لیکن آپ کے بچے کبھی آپ کی قبروں کے پاس بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ اس شخص کی کوئی عزت نہیں کرتا، اپنے بچے بھی نہیں کرتے، جو اپنے ملک کی عزت نہیں کرتا، جو اپنے ملک کا خیال نہیں رکھتا. ہم اپنے لیڈر کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں، اس کی محبت میں کم پاکستان، کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم جتنے ہیں، ہمیں لگتا ہے، اور ہم کم نہیں ہیں. آپ کو کہہ رہا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے اور ہم کم نہیں ہیں. ہم 25 کروڑ ہیں. ہم 25 کروڑ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے عمران خان ٹھیک ہے. اس بیماری کا علاج اور کوئی نہیں ہے. یہ بیماری عشق ہے، پاکستان سے عشق ہے، اس کے عوام سے عشق ہے، اور اس عشق کا نام ہے عمران خان. اب اس عشق کو سینے سے کیسے نکالو گے؟ کیا اڈیالہ جیل کی کال کوٹلی میرے ہاتھ میں آپ نے ہتھکڑیاں ڈال دی؟ ایک لا گریجویٹ کو، ایک 2 ٹائمز ایم این اے کو، اس وقت 2 دفعہ کے ایم این اے تھا، اب اللہ نے تیسری بار بنا دیا. آپ نے مجھے میرے مردان میں، جس نے میرے سر پہ عزت کا تاج رکھا تھا، آپ نے مجھ پہ دہشت گردی کا پرچہ، آرمی ایکٹ، سیکرٹ ایکٹ، پتہ نہیں کون سا ایکٹ لگایا، اور میرے مردان کے عوام نے کیا کیا؟ واپس میرے سر پہ عزت کا تاج رکھا. اور آخری بار 58,000 سے جیتا تھا، اس بار 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ دیا. انہوں نے کہا آپ لگاؤ اس پہ دہشت گردی کے پرچے، اب کہو اس کو ملک دشمن. ہم اس کو محب وطن سمجھتے ہیں. اور یہ صرف علی محمد کی بات نہیں ہے، میرا تو صرف مردان سے ووٹ ہے. عمران خان کا تو میرے مردان کی گلی گلی اور پاکستان کی گلی کوچے سے ووٹ ہے. آپ عمران خان پہ پرچہ کاٹ رہے ہیں، عوام آپ پہ پرچہ کاٹ رہی ہے. جلد اس کا نتیجہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. جلد عمران خان صاحب، میرا دل کہتا ہے جس طرح علیمہ آپا، جس طرح بشرا بی بی اور ہماری بہت سی لیڈرشپ باہر نکلی ہے، خان صاحب باہر نکلیں گے. اور آخر میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سے سینئر پولیٹیشنز، ان کی بہت بڑی قربانی ہے، ان کی بات بڑی کم کی جاتی ہے. شاہ محمود قریشی 2 دفعہ کا وزیر خارجہ، 2.25 سال سے 1.5 سال سے جیل میں وہ پڑا ہوا ہے. لوگ کہتے تھے قریشی عمران خان کو چھوڑ جائے گا، قریشی نے ثابت کیا کہ اصلی اور نسلی ہے. اور اسی طرح بزرگ ہماری ماں جیسی ڈاکٹر یاسمین راشد، مریم صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کی جتنی عمر ہے اس سے زیادہ خدمت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے لاہور کی اور پنجاب کی ہے. سینئر خاتون، اور 2-3 دفعہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو ہرا چکی ہے. جب بھی میاں صاحب آتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ ان کو جیل سے ہرا دیتی ہیں، جیل میں پڑی ہوئی ہیں. میاں محمود الرشید صاحب، سینئر وزیر پنجاب کے، ایک عاجز ملنگ آدمی، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. کیا گناہ کیا ہے میاں محمود الرشید نے؟ کیا گناہ کیا ہے سابق گورنر چیمہ صاحب نے؟ وفا کا پیکر ہے. جب وہ جا رہا تھا اس کی تصویریں دیکھیں اور اب اس کی تصویریں دیکھیں.
لیکن اس کے بدن کو تو آپ نے زخمی کر دیا، اس کے بدن کو تو آپ نے تکلیف دے دی، اس کو تو آپ نے جیتے جی ایک طرح سے مار دیا، لیکن اس کی روح کی توانائی پورے پاکستان میں بولتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر اور میرے بہت ہی پیارے اعجاز چودھری صاحب اس اڈیالہ جیل میں میرے ساتھ جیل کے ساتھی تھے، 500 دنوں سے زیادہ ہو گئے ہیں سینیٹر اعجاز چودھری صاحب جیل میں، اور ہارٹ کے مریض ہیں، اور سیمابیہ طاہر صاحبہ اور ہمارے وکیل انتظار پنجوتا صاحب، یہ سب کیا گناہ کیا ہے؟ they are prisoners of conscience۔ ان کو نکالو، ہوش کے ناخن لو، پاکستانیوں پہ رحم کرو، پاکستان کے لیڈر کو باہر آنے دو تاکہ وہ سفر وہاں سے شروع کر سکے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا۔ اور یاد رکھنا اس وقت پوری اسلامی دنیا میں 3-4 دانے ہیں اور اس میں ایک عمران خان ہے۔ یہ قوم اس آدمی کو ضائع نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ۔